نہیں وسیم، ویسے میں آپ کو تھے۔ بتاؤں، میں اور میرا خیال ہے، مجھے گمان ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اس سوال کا جواب جاننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے، کیونکہ ایف بی علی کا آپ یعنی پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب عدالت نے، معزز جج نے صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا اس سارے واقعے کا کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، اور ہے تو اس کا کیا ہوگا، تو اس کا خواجہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ خاموشی اختیار کی یا یہ کہا کہ ہاں ہے ماسٹر مائنڈ؟ دیکھیے، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہوگا، تو اس کے بعد پھر آگے اس کی شرائط جو ہیں وہ بینچ نے بھی بتائیں، مگر یہ سوال جڑا ہے جسٹس حسن نظر رضوی کے اس سوال سے کہ جب خواجہ عارض اپنے ان دلائل میں وہ عدالتی نظائر پیش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، میں ایک اہم سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو شہری وہاں پر پہنچے تھے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، وہ نہتے تھے، تو اس کے باوجود بھی وہ پھر جناح ہاؤس کے باہر تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا یہ جو سیکیورٹی ہے اس کا لیپس نہیں تھا؟ کیا اس میں کمی نہیں تھی؟ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو اس کے بعد پھر جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی سیکیورٹی لیپس تھا تو پھر کیا آپ نے اسی معاملے پر جن لوگوں نے نیگلیجنس کی تھی ان میں سے بھی کسی کا فوجی ٹرائل کیا؟ تو خواجہ عارض صاحب نے اس پر جواب دیا کہ نہیں، ان میں سے کسی کا فوجی ٹرائل نہیں کیا گیا۔ تو کیا وسیم بھائی کیا خواجہ عارض صاحب نے بینچ کو درست جواب دیا؟ دیکھیے، اس معاملے پر آپ کو نہیں پتا کہ کاروائی ہوئی؟ دیکھیے، دو چیزیں، آپ کو نہیں پتا کہ ان کا ٹرائل ہوا، ان پر چارج شیٹ پیش ہوئی، ان پر فرد جرم عائد کی گئی، ان کو سزائیں ہوئیں؟ دیکھیے، جب ایک رپورٹر کو پتا ہے تو اس شخص کو جو اس کیس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہوئے، آپ دونوں میرا مذاق اڑائیں گے، بٹ میں اس ملک میں بار بار آئینی ترامیم کی جانب بڑھتا دیکھتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک معاملہ جو کورٹ بینچ کے سامنے کلیئر ہو سکتا ہے وہ بنا تیاری کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال اور پوچھا پلیز، کیا یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ سزائیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں ملٹری پرسنز کو؟ دیکھیے، یہ سوال پوچھا گیا تھا اور اس کا کیا جواب دیا انہوں نے؟ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، خواجہ عارض صاحب نے تو کہا کہ جن لوگوں نے اس معاملے پر کوئی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا تھا ان کا کوئی فوجی ٹرائل نہیں ہوا، لیکن آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں بھی جو بظاہر زیادہ اطلاعات تو باہر نہیں آتی ہیں ایسے حساس معاملات کی، لیکن اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کی نیگلیجنس ثابت ہوئی ہے جس کی بنیاد پر انہیں غالباً عہدوں سے ہٹایا گیا ہے یا کچھ اور کیا گیا ہے، پرٹیکولرلی فوجی ٹرائل کا ان لوگوں کا اس پریس کانفرنس میں بھی نہیں آگاہ کیا گیا تھا۔ تو جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس حسن نظر رضوی نے پھر یہ سوال کیا کہ جس ایف بی علی کیس کا حوالہ دے رہے تھے تو اس میں تو سازش تھی، اس میں تو نیکسس تھا، تو جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں پھر انہوں نے بغیر کسی کا نام لیے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ایک سیاستدان اور ایک آرمی کے سابق افسر ان کے کسی نیکسس کی بات کر کے اور کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے، تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ خواجہ عارض صاحب آپ میرا سوال نوٹ کر لیں، یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو وہ سازش پکڑنی ہوگی، وہ نیکسس ثابت کرنا ہوگا آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا، اپنی مثال دی، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ خواجہ عارض صاحب آپ کا اور میرا ایک تعلق ہے، ہم نے ماضی میں اکٹھے کام بھی کیا ہوگا، تو کیا آپ اب کوئی فوجداری جرم کریں گے تو اس کی سزا مجھے اس بنیاد پہ دی جا سکتی ہے کہ آپ کا یا میرا کوئی تعلق رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر جو جرم آپ کریں گے اس جرم میں ہمارا نیکسس ثابت ہوگا تو اس معاملے پر پھر ہم جو ہے وہ میں آپ